السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سعید انجم اور آپ دیکھ رہے ہیں صوت البدر یوٹیوب چینل۔ ناظرین، نیو ورلڈ آرڈر ایک نظام کا نام ہے جس کا مطلب ایک ٹوٹلیٹیرین گورنمنٹ یا کلیاتی حکومت کا قیام ہے۔ اس کلیاتی حکومت کا قیام کا مطلب یہ ہے کہ پوری دنیا میں صرف ایک حکومت ہوگی اور اسی کی مرضی و منشا کے مطابق دنیا کے سارے افراد زندگی گزارنے پر مجبور ہوں گے۔ ناظرین، اس حکومت کا معلوم تاریخ میں پہلا باقاعدہ تصور شیطان کے پجاری افلاطون نے اپنی کتاب جمہوریہ میں پیش کیا تھا، اور اس پر کئی خطوں میں عمل بھی ہوتا رہا ہے۔ ماضی قریب میں چین اور روس میں اس کی بہترین مثالیں ملتی ہیں، بلکہ چین میں اس پر زیادہ عمل درآمد نظر آیا۔ مرد و زن کو ایک جیسا ہی لباس پہننا ہے، بلا تخصیص جنس ہر فرد کو کام کرنا ہے، ہر خاندان میں بچوں کی تعداد حکومت طے کرے گی۔ یہ بھی حکومت طے کرے گی کہ کسے کتنا پڑھنا ہے اور کیا پڑھنا ہے۔ یہ بھی حکومت طے کرے گی کہ کسے کہاں رہنا ہے اور کب تک رہنا ہے، کون سے مذہب پر کتنا عمل کرنے کی آزادی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یعنی چین میں فرد کی نہ تو اپنی کوئی رائے ہے اور نہ ہی اسے اپنی مرضی کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی اجازت ہے۔ چین میں کلیاتی نظام حکومت نیو ورلڈ آرڈر کا ایک ہلکا نمونہ ہے۔ نیو ورلڈ آرڈر کے سازش کار اس سے بھی آگے کی خواہش رکھتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ شادی کا نظام ہی ختم ہو جائے اور لوگ جانوروں کی طرح رہیں۔ جب شادی ہی نہیں ہوگی تو کون سا خاندانی نظام؟ بچے حکومت کی منشا اور اجازت سے پیدا کرنے کی اجازت ہوگی۔ حکومت پہلے مرد و زن کو جانچے گی اور پھر انہیں بچے پیدا کرنے کا اجازت نامہ جاری کرے گی۔ بچہ بھی پیدا ہونے کے بعد ماں یا باپ کے ہمراہ نہیں رہے گا، بلکہ سرکاری ملکیت قرار پائے گا اور سرکار ہی اسے پروان چڑھائے گی۔ اگر درمیان میں سرکار کو خیال آیا کہ آبادی منصوبے سے زیادہ بڑھ رہی ہے تو ان بچوں کو کسی بھی وقت ختم کیا جا سکے گا۔ اسی طرح بڑوں کو بھی کسی بھی وقت مارنے کا حکم آ جائے گا۔ اس کام کے لیے کسی فوج کی ضرورت نہیں پڑے گی، بلکہ مرکزی کمپیوٹر یہ کام اپنے آپ کر دے گا۔ یہ سب کیسے ممکن ہوگا؟ ایک دہائی پہلے تک یہ دیوانے کی بڑ معلوم ہوتا تھا، لیکن اب نہ صرف اس پورے منصوبے کے خد و خال واضح ہو گئے ہیں، بلکہ اس پر عمل درآمد اب کوئی دور کی بات نہیں رہی۔ ایک حد تک تو دنیا میں ایک عالمگیر حکومت قائم بھی کی جا چکی ہے، جسے اقوام متحدہ کے ذیلی اداروں کے ذریعے چلایا جا رہا ہے۔ مثال کے طور پر کرونا کے نام پر لاک ڈاؤن کو ہی دیکھتے ہیں۔ اقوام متحدہ کا ذیلی ادارہ عالمی ادارہ صحت جو حکم جاری کرتا رہا، اس پر چین سے لے کر امریکہ تک سب بلا چوں چرا عمل کرتے رہے۔ پوری دنیا کو بیک وقت ان کے گھروں میں قید کر دیا گیا، اور اس حکم نامے پر عمل درآمد ہر حکومت نے انتہائی خلوص دل سے کیا۔ فرد کی آزادی چھین لی گئی، اور اس پر عمل درآمد کروانے والوں کے ساتھ ساتھ عمل کرنے والے فرد نے بھی دل و جان سے عمل کیا۔ عالمی ادارہ صحت جو بات کہتا رہا، اس پر معلومات سے ناواقف لوگ تو دور کی بات ہے، پڑھے لکھے بھی اس طرح ایمان لائے کہ اگر کسی نے اختلاف کی جرت کی تو اس کے پیچھے وہی پنجے گاڑ کے پڑ گئے۔ کوئی دلیل نہیں، کوئی جواز نہیں، بس اتنا ہی کافی ہے کہ عالمی ادارہ صحت کا فرمان ہے۔ کل تک دنیا میں 6.5 لاکھ افراد صرف فلو سے مر رہے تھے، اور کرونا کے آتے ہی فلو کا مرض از خود ختم ہو گیا، مگر اس پر بھی کسی کے کان پر کوئی جوں تک نہیں رینگی۔ کرونا کے نام پر تو لاک ڈاؤن، ویکسین لگانا اور ویکسینیشن کو یقینی بنانے کے نام پر کرونا پاسپورٹ اور پھر چپ لگانا تو صرف ایک محاذ ہے جس پر کامیابی سے کام جاری ہے، مگر فرد کو کس طرح قابو میں کیا جائے گا، اس محاذ پر الگ سے کام جاری ہے۔ انٹرنیٹ اور مصنوعی ذہانت پر تیزی سے کام جاری ہے۔ انٹرنیٹ میں اب تک کا اصل مسئلہ ڈیٹا کا تیزی کے ساتھ تبادلہ ہے۔ اگر فائل بھاری ہو تو پھر ڈیٹا ٹرانسفر کرنے میں خاصا وقت لگ جاتا ہے، لیکن اس مسئلے کا حل 5G میں نکال لیا گیا۔ چین کے شہر ووہان میں 200 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے بغیر ڈرائیور کے گاڑی کو دوڑایا بھی گیا اور کامیابی سے کنٹرول بھی کیا گیا۔ اور بڑی حیران کن بات یہ ہے کہ ابھی تک 5G کو پوری طرح زمین پر نہیں اتارا گیا،
اور اس کے اگلے مرحلے 6G پر کام بھی شروع کر دیا گیا ہے۔ اندازہ ہے کہ آئندہ 5 برسوں میں 6G کا منصوبہ زمین پر اتر آئے گا۔ اس منصوبے کے تحت کئی ٹیرا بائٹ کا ڈیٹا 1 سیکنڈ میں ہی دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے میں ٹرانسفر کرنا ممکن ہوگا۔ اس منصوبے پر کام کرنے والوں کے مطابق تبت میں بیٹھا ایک شخص پیرس میں کسی تقریب میں ہولوگرام کے ذریعے نہ صرف شریک ہو سکے گا بلکہ وہ وہاں پر موجود خوشبو کو اور کھانوں کے ذائقے کو بھی محسوس کر سکے گا۔ اور اسی طرح ایک سرجن کسی دور افتادہ مقام پر ہولوگرام کے ذریعے اس طرح سرجری کرے گا کہ وہاں کے لوگوں کو محسوس ہوگا کہ وہ سرجن بنفس نفیس وہاں پر موجود ہے۔ ہولوگرام کے ذریعے ایک فرد کی ایک جگہ سے دوسری جگہ مصنوعی منتقلی انقلابی ہوگی۔ اب 1 منٹ کو تصور کریں کہ ہولوگرام کے ذریعے سائبورگ فوج کسی جگہ پہنچا دی جاتی ہے اور وہ وہاں کے کھیت کھلیانوں کو ختم کر دیتی ہے، آبادی کو ختم کر دیتی ہے اور اپنا کام کرتے ہی کہیں ہوا میں تحلیل ہو جاتی ہے۔ 6G سے قبل ہر فرد کے ہاتھ میں RFID کو لازمی طور پر نصب کیا جا چکا ہوگا اور پھر وہ 6G کے ذریعے سپر کمپیوٹر کے کنٹرول میں ہوگا۔ 2030 سے پہلے نیو ورلڈ آرڈر کا باضابطہ اعلان کرنے کا منصوبہ ہے۔ اس سے قبل یہ تمام کام انجام کو پہنچا دیے جائیں گے۔ اختتام سے قبل ایک اور بات کہ انٹرنیٹ کو کوئی ایک حکومت کنٹرول کرنے کا اختیار نہیں رکھتی، بلکہ ایک معاہدہ جسے انٹرنیشنل کمیونیکیشن یونین ITU کہتے ہیں، اس کے ذریعے اقوام متحدہ کنٹرول کرتا ہے۔ اس معاہدے پر 193 ممالک اور مواصلات سے تعلق رکھنے اور اس پر ریسرچ کرنے والی 700 کمپنیوں نے اب تک دستخط کیے ہیں۔ یہ معاہدہ اقوام متحدہ کے قیام سے بہت پہلے 1865 میں وجود میں لایا گیا تھا، تاہم بعد میں اسے اقوام متحدہ کا ہی ایک حصہ بنا دیا گیا۔ اس معاہدے کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگائیے کہ جب معاہدہ لوزان کے تحت ترکی کے حصے بکھرے کیے جا رہے تھے تو ترکی کی نئی حکومت کو پابند کیا گیا تھا کہ وہ ITU کی پابندی کرے گی۔ اس معاہدے کی شقوں میں وقت کے ساتھ ساتھ تبدیلی آتی رہی۔ دسمبر 2012 میں دبئی میں ITU کی کانفرنس ہوئی جس میں دیگر مواصلاتی رابطوں کے ساتھ انٹرنیٹ کو بھی شامل کر لیا گیا۔ اس دنیا پر ایک عالمگیر شیطانی حکومت کے قیام کی سازشوں سے خود بھی ہوشیار رہیے اور اپنے آس پاس والوں کو بھی خبردار رکھیے۔ ہوشیار۔